ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المہدیین۔ السلام علیکم احباب ذوالفقار، آج ہمارے ساتھ اگین انجینئر محمد علی مرزا صاحب موجود ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الاول کے حوالے سے یہ اسپیشل پوڈ کاسٹ ہے۔ ہم ان سے 1 to 1 کاؤنٹر کوشچن کریں گے اور انجینئر صاحب سے جواب دیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی شاہ جی، کھل ڈل کے بات کریں۔ آپ چونکہ بریلوی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں اور ربیع الاول شریف کے حوالے سے ان کا ایک سینسٹیو ایریا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس حوالے سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں، ہمارا موقف لینا چاہتے ہیں، ضرور لیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب کو بھی سنتا ہوں، شہنشاہ نقوی صاحب ہو گئے، اور مولانا اسحاق رحمہ اللہ جو ہے وہ میرے سمجھ لیں کہ میں انہیں اپنا استاد مانتا ہوں، کیونکہ میں ان سے بڑا متاثر تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ 1 اکتوبر 2023 کو ہم نے اپنے آفیشیل چینل سے ایک ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے لگائی تھی کہ انجینئر نے ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے اپنے چینل پر، جس کا تھمبنیل اس نے لگایا کہ بریلوی پیر کے ساتھ محفل میلاد۔ اس پر ہم نے تفصیلی کلام کیا تھا کہ یہ بریلوی نہیں ہے، اپنا اس کا کوئی فالوور ہے، کوئی اپنا اس کا لڑکا ہے جس کو بریلوی بنا کر یہ پیش کر رہا ہے، صرف عوام اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے اور دجل و فریب کرنے کے طور پر اس نے یہ کام کیا۔ تو یہ جو شخص اس کا انٹرویو لے رہا ہے، اس کا نام ہے سید محمد ثانی کاظمی۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے کچھ معلومات اکٹھی کی ہیں، ہم اپنے ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ خود دیکھ لیں یہ بریلوی ہے۔ پہلی تو بات یہ، بریلوی ہو بھی تو مرزا صاحب تو کوئی بندہ بھی، بڑے بڑے مفتیان کرام اور مناظران اسلام اسے چیلنج کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے نہیں، میں آپ سے مناظرہ نہیں کرتا ہوں، آپ سے مباحثہ نہیں کرتا ہوں، آپ کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں، آپ بڑوں کو نکالیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو شخص ہے جس کو بریلوی پیر کہہ کے تو اپنے سامنے بٹھا کے اس کے سوالوں کے جواب دے رہا ہے، تو وہ کیا لگتا ہے تمہارا، وہ کوئی مفتی منیب الرحمان ہے، یا اس شخص نے جس کو آپ بریلوی پیر کہہ رہے ہیں مفتی منیب الرحمان سے لکھوا کے لایا ہے؟ کچھ دجل کرتے ہو، فریب کرتے ہو، دھوکہ دیتے ہو۔ ابھی یہ سنیں جو اس سے انٹرویو لینے والا ہے، یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ فی الحال میں اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں کیا شیعہ ہوں، میں رافضی ہوں، میں کوئی نصیری ہوں، میں کوئی مولا علی کو رب مانتا ہوں، یا میرا عقیدہ کیا ہے، میں وہابی ہوں، میں ہوں کون؟ تو آپ سب کے سوالوں کا جواب ہے جناب، میں ایک مسلمان ہوں، کیونکہ مجھے قرآن حکیم نے مسلمان کہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے جی میرا عقیدہ کیا ہے۔ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہو کیا، کچھ کہتے ہیں وہابی ہوں، کچھ کہتے ہیں رافضی ہوں، تو کیا ہوں بھائی؟ تو میں آپ کو اپنے عقیدے کے متعلق بتاتا ہوں۔ یہ خود جو ہے نا، یہ کہہ کر کہ میرا عقیدہ کیا ہے، میں ہوں کون، آگے کہتا ہے جی میں مسلمان۔ تو اور دوسرے جو ہیں مسلمان نہیں ہیں؟ ہم آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے متعلق یہ کہتے ہیں کہ میں کون ہوں جی، تو میرا عقیدہ کیا ہے، میں مسلمان ہوں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے جو بریلوی کہتے ہیں وہ کافر ہیں، یا اور جو ہے نا جی تمہارے نزدیک جو ہیں، بتاؤ نا، جو اور دیوبندی اپنے آپ کو کہتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں، وہ تمہارے نزدیک مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر یہ کہنے کا مطلب، اور اگر نہیں ہے تو پھر تمہارا بھی تو وہی عقیدہ ہے نا جو باقیوں کے بارے میں تم کہتے ہو جی وہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے جی میں مسلمان ہوں۔ تو اگر یہ بریلوی ہوتا تو یہاں کہتا نا کہ میں اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہوں، بریلوی مسلمان ہوں، سنی ہوں، حنفی مسلمان ہوں۔ بھائی ہم سے تو کوئی پوچھے تو ہم سیدھا کہتے ہیں نا۔ تو یہ بریلوی نہیں ہے۔ یہ مرزا کا کہنا ہے کہ ہمیں سنی بھی نہیں کہلوانا چاہیے اور کچھ بھی نہیں کہلوانا چاہیے، بلکہ ہمیں مسلمان، اگرچہ یہ دجل کرتا ہے مرزا، فریب کرتا ہے، بات وہی ہے، جھوٹ کانفیڈنس سے بولتا ہے۔ ایک جگہ کہتا ہے ہمیں سنی نہیں کہلوانا چاہیے، اب مطلب مسلمان کہنا چاہیے، اور ایک جگہ کہتا ہے نہیں جی ہم سنی ہیں۔ وہ جو بڑی تفریق ہوئی تھی تو اس میں جو ہے نا جی میں حق پہ اہل سنت کو سمجھتا ہوں اور میں سنی ہوں، یہ اس کے جو ہے نا جی وہ متضاد قسم کے جو ہے نا بیانات تو آتے ہی رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مرزے والا ہی وہ لفظ یہاں پر کہہ رہا ہے بھائی میں کون ہوں، میرا عقیدہ کیا ہے، تو میں مسلمان ہوں۔ اور اس میں پھر آگے چند علماء کے نام لیتا ہے، کہتا ہے میں شخصیت پرست نہیں ہوں، میں فلاں کو بھی سنتا ہوں، فلاں کو بھی سنتا ہوں، فلاں کو بھی سنتا ہوں۔ تو اس میں مرزے کا جو بابا ہے اسحاق، اس کا نام لے کے کہتا ہے جی مولانا اسحاق رحمہ اللہ، وہ میرے استاد ہیں۔ اور مولانا اسحاق رحمہ اللہ جو ہیں وہ میرے سمجھ لیں کہ میں انہیں اپنا استاد مانتا ہوں، کیونکہ میں ان سے بڑا متاثر تھا۔ تو جو اسحاق کا شاگرد ہے بھائی وہ کہاں سے بریلوی ہے؟ پھر بریلوی ہوں جی میں، وہ شخص بریلوی ہو سکتا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں 12 اماموں کو معصوم مانتا ہوں۔ یہ 12 خلفاء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جن کا ذکر آیا ہے، میرے نزدیک یہ وہی 12 خلفاء ہیں۔
حضرت امام علی سے لے کے امام مہدی تک اور درمیان میں جتنے بھی آئمہ الثنا عشری ہیں، جتنے بھی 12 امام ہیں، میں ان کو معصوم مانتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر امام مہدی تک جو اعلی تشیع جن کو بالاتفاق معصوم مانتے ہیں، میں اس شخص کو جو سید محمد ثانی کاظمی نام کا شخص ہے، میں اس سے یا انجینئر کے فالور سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اعلی سنت میں کوئی ایک عالم بتا دیں جس نے آج تک 12 اماموں کو معصوم لکھا ہو۔ اور بریلوی تو بریلوی سے رہا، یہ اعلی سنت کے کسی گروہ میں نہیں ہے، یہ سنی ہے ہی نہیں ہے جو کہہ رہا ہے میں 12 اماموں کو معصوم مانتا ہوں۔ اور پھر آگے یہ بھی سن لیں، یہ بات کلیئر ہوگی کہ میں خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی کے بارے میں دل میں کوئی کینہ، کوئی بوجھ نہیں رکھتا، لیکن یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ میں افضل اہل البیت کو مانتا ہوں، اور حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی افضلیت کا قائل ہوں، اور پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی افضلیت کا قائل ہوں، اور اسی ترتیب سے حضرت امام مہدی تک جتنے بھی آئمہ اہل البیت ہیں ان کی افضلیت کا قائل ہوں۔ کہتا ہے جی کہ میں افضل یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر کے کہتا ہے مجھ سے سوال ہوتا ہے آپ ان تینوں کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، تو میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ وہ عشرہ مبشرہ سے ہیں، وہ جو ہے جی اچھے لوگ ہیں، تو اس طرح کی بات کر کے نا آگے کہتا ہے جی لیکن میں افضل اہل البیت کو مانتا ہوں، میں افضل حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لے کے کہتا ہے میں افضل انہیں مانتا ہوں، اور حضرت مولا علی کی افضلیت کا قائل ہوں، اور پھر آخر تک جو ہے نا جی امام مہدی تک سب کا نام لے کے کہتا ہے میں ان کی افضلیت کا قائل ہوں۔ تو کیا بریلویوں کو تو یہ عقیدہ نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ اہل سنت کے نزدیک انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو یہ اس شخص کا دجل ہے، یہ اس شخص کا فریب ہے کہ ایک اپنے فالور کو جس کا کوئی سرا سرانہ نہیں ہے، کچھ عقائد شیعوں والے ہیں، کچھ سنیوں والے ہیں، کچھ بات ادھر کی ہے، کچھ بات ادھر کی ہے، تو ایسا شخص ہے، اس کا اپنا فالور ہے، اس کو اپنے سامنے بٹھا کے اپنے مرضی کے سوالات کر کے تو بطور فریب اور دجل کے یہ تھم نیل لگا رہا ہے کہ بریلوی پیر کے ساتھ محفل میلاد۔ تو اس پر ہم نے تفصیلی کلام تو کر دیا کہ یہ بریلوی پیر شیر نہیں ہے۔ جس دن بچے تم بیٹھے نا کسی بریلوی پیر کے سامنے، یا جس دن تم بیٹھے نا کسی بریلوی عالم دین کے سامنے، تو تمہیں بھی لگ پتہ جائے گا کہ اپنے فالور میں بیٹھ کے باتیں کرنی اور ہوتی ہیں، اور حقیقت کے اعتبار سے قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل کے ساتھ بات کرنی یہ اور ہوتی ہے۔ تو اس کے دجل سے بچیے، اس کے فریب سے بچیے۔ یہ یوٹیوبر ہے، کوئی دین کا مبلغ نہیں ہے۔ مبلغ جو ہوتے ہیں نا، اختلاف اپنی جگہ، لیکن مبلغ جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے دجل و فریب سے کام نہیں لیتے، جھوٹ نہیں بولتے۔ تو یہ جھوٹا شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوری امت کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔